السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بلد پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات ہیں۔ ہم سورہ بلد کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 10 تک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، لام کے اوپر مد منفصل ہے، اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ اقسم، قاف کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے۔ بهذا البلد، دال کو بالکل باریک پڑھیں گے، مطلب نرمی سے پڑھیں گے۔ بلد، دال کے نیچے جو زیر ہے وقف کے دوران اس کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، اور ساکن کے ساتھ جب بھی پڑھیں گے دال کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس کو بھی قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ لا اقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد۔ وأنت، نون ساکن ہے، یہاں پر نون ساکن کے بعد جب بھی لام را اور حمزہ ہا، عین ہا، غین خا کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے جب بھی آ جائیں اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ حلم، لام کے اوپر 2 پیش ہے، 2 پیش یعنی تنوین کے بعد جب بھی با آ جائے تو تنوین کو چھوٹی سی میم جو لام کے اوپر نظر آ رہی ہے نا، اس کو تنوین کو چھوٹی سی میم کے ساتھ تبدیل کر کے غنّے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اس کو اقلاب کا قاعدہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حلم، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ حلم بهذا البلد، دال کے نیچے جو زیر ہے اس کو بھی وقف کے دوران ساکن کے ساتھ پڑھنا ہوگا، لیکن یہاں پر قلقلہ بھی آئے گا کیونکہ دال کے اوپر جب بھی ساکن آ جائے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَأَنتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ۔ وَوَالِدٍ، دال کے نیچے جو زیر ہے 2 زیر ہے یعنی تنوین ہے، تنوین کے بعد جب بھی واو آ جائے اس پہ تشدید ہوگا تو یہاں پر ادغام مال غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد واو، نون، میم یا آ جائے 4 حروف ہے تو جب بھی آ جائے اس کو ادغام مال غنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم نے ملا کر بھی پڑھنا ہوگا غنّے کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ لقد، قاف کو پر پڑھیں گے، دال کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے۔ خلق، خا کو پر پڑھیں گے، قاف کو بھی پر پڑھیں گے، قاف کے اوپر جب ساکن آ جائے اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ خلق، اسی طرح، ٹھیک ہے۔ خلقنا یہاں پر پھر اخفا کا قاعدہ ہے، اخفاء شفوی کا، کیونکہ جب بھی 15 حروف ہے، اچھا 15 حروف میں جب بھی کوئی بھی حرف آ جائے اس کو اخفا کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ 15 کون سے حروف ہیں؟ لام، را اور حروف حلقی کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں اس کو اخفا کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ جب بھی وہ آ جائے 15 حروف میں سے ایک بھی حرف آ جائے تو اس میں اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان فی کبد، فی جو ہے یہاں پر یا مدہ ہے، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ فی، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے، یعنی یہاں پر جو ہے فا کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے۔ فا کے نیچے زیر ہے تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے، چاہے کسی بھی حرف کے نیچے زیر آ جائے لیکن یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے، ٹھیک ہے، تو اس کو یا مدہ کہا جاتا ہے۔ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا۔ کبد، دال کے نیچے 2 زیر ہے، تنوین ہے، دال کے نیچے یہاں پر تنوین ہے
تنوین کو ہم ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے وقف کے دوران پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب وقف آتا ہے یہاں پر، اب وقف ہم نے وقف کرنا ہے نا، تو اس کو وقف کے دوران دو زیر کو ہم نے ساکن کے ساتھ تبدیل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور ساکن جب آئے گا دال کے اوپر تو یہاں پر قلقلہ بھی آئے گا، ٹھیک ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ یحسب حا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، سین کی سیٹی، الَّن یقدر، الَّن، یہاں پر نون ساکن کے بعد یا ہے، اس کو پھر ادغام محل غنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد جب بھی یا، نون، میم، واو 4 حروف ہے، جب بھی اس حروف میں کوئی بھی حرف آ جائے اس کو غنے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یقدر، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، علیہ یہاں پر یالین ہے، علی یا ساکن سے پہلے والے حرف، یعنی یہاں پر لام کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو یالین کہا جاتا ہے، اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہوگا کیونکہ لین جو ہے نا یہ نرمی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ احد، ہا کو ہم حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، ٹھیک ہے؟ زیادہ تر لوگ ہا کو ہا کی آواز دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ حالانکہ یہ غلط ہے، اس سے معنی چینج ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ احد، دال کے اوپر 2 پیش ہے، تنوین ہے، تنوین کو جب بھی وقف کے دوران ہم یہاں پر پڑھیں گے تو تنوین کو ہم ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے وقف بھی کرنا ہے کیونکہ یہاں پر وقف میں میم آیا ہے، یہاں پر وقف لازم ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر ہم نے وقف کو لازمی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا۔ یقول، قاف واو پیش خو، قاف کو پر پڑھیں گے، واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہے، یعنی کہ یہاں پر قاف کے اوپر پیش ہے، اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اہلکت، کاف کو جھٹکا نہیں دیں گے کیونکہ یہ چھوٹی کاف ہے، چھوٹی کاف پر ساکن آ جائے تو اس کو بالکل جھٹکا نہیں دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم موٹی کاف کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ مَالًا لُبَدًا، لام کے اوپر 2 زبر ہیں، یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد جب بھی لام آ جائے، یعنی مَالًا لُبَدًا، جب بھی لام آ جائے اس کو ادغام بلا غنہ کہا جاتا ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، یہاں پر ہم نے بالکل بھی غنہ نہیں کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ مَالًا لُبَدًا، اب وقف کے دوران جو دال کے اوپر 2 زبر ہے تو اس کو 2 زبر کا وقف ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ ایک زبر کو ہٹا کر ایک زبر کو پڑھنا ہوگا ہم نے، لیکن وہ بھی ایک الف کے برابر، ٹھیک ہے؟ یقول اہلکت مالا لبدا ایحسب ان لم یرہ احد۔ ایحسب، حا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، ایحسب، زیادہ تر لوگ اس کو ایحسب ایسے پڑھتے ہیں، ہا کو ہا کی آواز دیتے ہیں، حالانکہ بالکل غلط ہے، ایحسب، سین کی سیٹی، الم یرہ، الم، یہاں پر نون ساکن کے بعد لام آیا ہے، اس کو بھی ادغام بلا غنہ کہا جاتا ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہے، الم یرہ، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، اور ہا الٹا پیش ہو، ہا کے اوپر الٹا پیش بھی ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، اور اس کے اوپر جو مد منفصل ہے اس کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ احد، ہا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کریں گے، اور دال کے اوپر تنوین ہے، یہاں پر تنوین کو جب وقف کے دوران پڑھیں گے تو اس کو ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ جب ساکن آئے گا تو یہاں پر ہم قلقلہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ایحسب ان لم یرہ
أحد ألم نجعل له عينين علم نجعل له جیم کے اوپر ساکن ہے، اس کو کلکلے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ قاف قاف با جیم دال 5 حروف ہے، اس پر جب بھی ساکن آ جائے اس کو کلکلے کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ نجعل له، نجعل له الٹا پیش ہے یہاں پر، اور الٹا پیش کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیں، یہاں پر آئیں جو ہے یہاں پر یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے، آئین نئین نئین، یہاں پر پھر یا لین ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، لیکن وقف کے دوران، یہاں پر وقف کے دوران زیر کو ہم ساکن کے ساتھ تبدیل کر کے پڑھیں گے، لیکن جب ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو یا لین کو وقف کے دوران 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں وقف کے دوران ہم اسی طرح کھینچ کر پڑھیں گے، عین عین، اسی طرح، ٹھیک ہے، کم از کم 2 الف کے برابر لین کو کھینچا جائے، ٹھیک ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَلِسَانًا، سین کی سیٹی نون کے اوپر جو 2 زبر ہے، تنوین ہے، تنوین کے بعد جب واو آ جائے اس کو ادغام مع الغنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ادغام مع الغنہ کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی واو نون میم یا آ جائے، یہ 4 ایسے حروف ہیں، جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے اس کو ادغام مع الغنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، یعنی کہ ہم ادغام کے ساتھ غنہ بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ادغام ملانے کو کہتے ہیں، یہاں پر ملا کر اس لیے پڑھیں گے کیونکہ نون یا میم واو یہاں پر لازمی جب یہ 4 حروف آئیں گے اس کے اوپر تشدید لازمی آئے گا، تب اس کو ادغام مع الغنہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ شفتین، شفتین، یہاں پر یا لین ہے، اس کو پھر 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوگا، کیونکہ یہ بیچ میں نہیں آیا ہے، بیچ میں اس لیے کیونکہ آخر میں جو اب وقف کے دوران نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو ہم جب ساکن کے ساتھ پڑھیں گے تو پیچھے جو واولین یا لین ہے اس کو ہم 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْ، یہاں پر یا لین ہے، اس کو بھی نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ النَّجْدَيْنِ، نون مشدد کا یہاں پر غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ النَّجْدَيْنِ، اسی طرح ہم نے غنہ بھی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیم کے اوپر یہاں پر ساکن ہے، اس کو قلقلے کے ساتھ پڑھیں گے۔ دین، یہاں پر یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، اس کو یا لین کا قاعدہ کہا جاتا ہے، اور وقت کے دوران نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو ساکن کے ساتھ پڑھیں گے، جب ساکن آئے گا تو پیچھے یا لین جو ہے اس کو ہم 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر بیچ میں کہیں آئے گا تو اس کو نرمی سے پڑھیں گے، لیکن اس کو مطلب 2 الف کے برابر نہیں کھینچیں گے، لیکن یہاں پر وقف کے دوران جب ساکن آتا ہے تو اس کو یا لین کو ہم 2 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ